ویلکم بیک. آج ہم اس سوال کا جائزہ لیں گے کہ بینک لونز قرض ہیں یا کرپشن. اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جو کہ چیئرمین ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اینڈ ویلکم ٹو آور شو. ڈاکٹر صاحب آپ نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا جس میں ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سرکولر تھا ڈیٹڈ 15 اکتوبر 2002 سرکولر نمبر 29 جس کے اندر لون رائٹ آف کرنے کی انہوں نے اس کو ری فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو آپ نے اس پہ آبجیکشن شو کیا اور آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی گئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں یہ ہے کہ بینکنگ میں قرضوں کو معاف کرنا بینکاری کا حصہ ہے. جی جی. لیکن اگر قرضے فار رانگ فل پرسنل گینز دیے جائیں ذاتی مفاد میں یا پولیٹیکل پریشر سے دیے جائیں تو وہ پھر قرضے نہیں ہوتے, وہ پلنڈر میں آتا ہے, ان پروفیشنلزم میں آتا ہے, ایمبیزلمنٹ آف فنڈز میں آتا ہے, اور میں سب کہتا ہوں کہ کرمنل اس کے ساتھ پروسیڈنگز ہونی چاہیے. تو اگر اس بنیاد پر قرضے دیے گئے ہیں کہ ان کو واپس ہی نہیں لینا تو یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس بنیاد پہ قرضے دیے جاتے ہیں کہ وہ واپس نہیں لینے؟ دیکھیے میں آپ سے کر دوں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بٹوین 93 اور 96 کم از کم 3 مرتبہ ریکارڈ پر کہا ہے. جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں بہت سے قرضے ذاتی مفاد کے لیے دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر یعقوب تھے, ڈاکٹر یعقوب, ہی واز دی گورنر 1993-96. اب اسٹیٹ بینک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرضے جو دیے گئے ہیں یہ کولوژن ہے بٹوین بینکرز, بینک ڈائریکٹرز اینڈ دی ہیبیچول لون ٹیکرز اینڈ ہیبیچول پرسنز جو اپنے قرضے رائٹ آف کراتے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو کسی قسم کی معافی نہیں ملے گی ان قرضوں پر, اور ان قرضے دینے والوں کو دونوں کو معافی نہیں ملے گی. یعنی قرضوں کی معافی نہیں بلکہ کرمنل آفینس کی معافی نہیں ملے گی. ان کے الفاظ یہ تھے دیر ول بی نو اسکیپ روٹ, ان کو دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملے گی اور ہم ان سے یہ پیسے وصول کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو سرکولر 29 تھا یہ ڈاکٹر عشر جب گورنر اسٹیٹ بینک تھے تب جاری ہوا, اور اس میں پھر بھی کوئی ریکوری تو ہو رہی ہے پیسوں کی, تو آپ نے اس پہ اتنا آبجیکٹ کیوں کیا؟ نہیں, یہ 10% انٹرسٹ کی کوئی کلوز ایسی نہیں ہے اس کے اندر. اس میں یہ کہا تھا کہ 75% آف دی فورسڈ ویلیو. 75% آف اب اس میں 2 چیزیں آ گئیں. ایک تو یہ اس سرکولر کے علاوہ بھی جو پہلے جس طرح سے معاف ہوتے تھے اس رستے کو بند نہیں کیا گیا ہے. یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پرانے قرضے پھنسے ہوئے ہیں ان کو آپ اس طریقے سے معاف کریں, لیکن وہ جو پریویس پریکٹس بینکوں کی تھی کہ بعض معاملات میں وہ 100% رائٹ آف کرتے تھے وہ ابھی تک جاری ہے. یہ تو ایک ایڈیشنل فیسلٹی دی گئی. نہیں, جو پہلے بینکس میں ہم نے اگزامپل دیکھا کہ بہت نون پرسنالٹیز تھیں جن کے لونز ٹوٹلی رائٹ آف کر دیے گئے, لیکن اس سرکولر کے بعد ہم نے دیکھا کہ موسٹ آف دوز پیپل ڈیڈ پے سم تھنگ ٹو دا بینکس. تو اس میں کوئی وصولی بہتر نہیں ہوئی اور کوئی پیسے واپس ملے؟ بیکاز اس سے پہلے تو کوئی پیسے نہیں کوئی دے. نہیں, ایسا نہیں ہے. پہلے بھی جو آپ اگر ان میں دیکھیں تو اس وقت بھی کچھ کمپرومائزز ہوا کرتے تھے کہ اتنا % ہم وہاں سے معاف کر رہے ہیں, اور وہ فیسلٹی آج بھی کنٹینیو ہوئی. اس سرکولر سے وہ ختم نہیں ہوئی. یہ ایک اسپیشل کلاس آف پیپل کے لیے ایک فیسلٹی دی گئی تھی. اس کو میں جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف کہہ رہا ہوں, تو جو چیز کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوتی ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی اختیار نہیں ہوتا, کسی کو بھی نہیں ہوتا. تو پھر اب یہ جو ہو گیا تو اب آپ کا کیا خیال ہے اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں کوئی میرے پاس کسی کے پاس 2 راستے نہیں ہیں. اگر کانسٹیٹیوشن کے خلاف ایک چیز ہے جو کہ میرے خیال سے سپریم کورٹ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس پہ فیصلہ دے گی, چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایگزامن کریں گے. میرا کہنا یہ ہے کہ پارٹنرشپ ایکٹ کے یہ خلاف ہے, اور اس میں بینک کو, ساری دنیا میں یہ ہے کہ بورورز جو پارٹنر ہوتا ہے یا پروپرائٹر ہوتا ہے اس کے پرسنل ایسٹس بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں. اس میں اس کو ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اب اگر ایک چیز کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے تو اس کو ریورس ہونا چاہیے. اور ویسے بینکنگ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی قرضے معاف ہوتے ہیں اس میں ایک کلوز ہوتی ہے کہ بینک ریزروز دی رائٹ ٹو ریکور اینی ٹائم. تو یہ ان کا رائٹ ختم نہیں ہو گیا. 1 روپیہ انہوں نے چھوڑا ہے ہر کیس میں, 1 روپیہ. اور آج بھی اگر بینک چاہیں یا حکومت چاہے یا نیشنل اسمبلی چاہے, اسٹیٹ بینک چاہے, تو جو قرضے معاف کیے گئے اس انٹری کو اپ ٹو ڈیٹ ریورس کر کے دوبارہ ان سے کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ یہ واپس کریں. آپ کا خیال میں کہ جو ایک عام پاکستانی ہے اس کے لائف پہ افیکٹ ہوا ہے ان ڈیفالٹرز اور یہ لون رائٹ آف کروانے والوں کی ان حرکتوں سے؟ دیکھیے بہت اہم سوال ہے. اس وقت پاکستان میں 25 ملین ڈپازیٹرز ہیں. ان کو جو منافع مل رہا ہے ریٹرن وہ پاکستان میں جو انفلیشن یا افراط زر ہے اس سے بہت کم مل رہا ہے.
اچھا تو پھر لوگ سیو کیوں کریں؟ دے وانٹ سیو. اور پچھلے سال ہم نے -15% نیگیٹو دیا جو وچ از دی ہائیسٹ ان پاکستان, کبھی نہیں دیا. اچھا تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر مجھے افراط زر سے کم منافع مل رہا ہے تو میں کوشش کروں گا جو کچھ خرچ کرنا ہے آج کر دوں. میں بچاؤں گا تو 100 روپے, ایک سال کے بعد وہ 105 ہوگا, اور جو چیز آج میں 100 روپے پہ خریدتا ہوں اس وقت 125 میں خرید رہا ہوں گا. تو لوگ پھر بچتیں نہیں کر رہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو سیونگز ریٹ ہے وہ ہے 14%, انڈیا کا ہے 37% اور ڈیولپنگ ایشیا کا 45%. تو جب ہم سیونگز نہیں کر رہے تو پھر ہم قرضے لیں گے. اور آج جو پاکستان قرضوں کے بوجھ میں پھنسا ہے, ڈومیسٹک لونز, ایکسٹرنل لونز, پولیٹیکل سیاسی پریشر کے اوپر, اور کبھی ہم کیری لوگر بل لیتے ہیں, کبھی فرینڈز آف پاکستان کے پاس جاتے ہیں, کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں, وہ پولیٹیکل کنڈیشنز, اکنامک کنڈیشنز, تو سوورنٹی ہماری ختم ہو رہی ہے. ہاں بٹ وہ یو مین کہ یہ اس وقت ہم اتنے ڈی اسٹیبلائز کنڈیشن میں اس لیے ہیں کہ ہماری اکانومی اتنے برے حال میں, کیونکہ ہماری بچتیں کم ہیں اور اکنامی سلو اس لیے ہو رہی ہے کہ IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس میں انہوں نے اسٹیبلائزیشن کا نام رکھا ہے. اسٹیبلائزیشن کا مطلب یہ اکنامی کو سلو کر دیں اور کوشش کریں جیسے ہارٹ کو پیشنٹ کو کرتے ہیں کہ ایکسرسائز مت کرو. تو ہم لوگ سفر 2-3 طریقے سے کر رہے ہیں. ایک تو پاورٹی بڑھ رہی ہے, لوگ سیونگز نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد ہمیں کامل علی آغا صاحب جوائن کریں گے جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہے PMLQ کے, اور ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ لون رائٹ آف کرنے والوں میں جو چودھری صاحبان کے نام ہے اس لسٹ میں, اس پہ ان کا کیا موقف ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.